السلام علیکم، یاسر محمود حاضر خدمت ہے ناظرین. نئی حکومت کے اوپر بات کریں گے. مخلوط حکومت معیشت کو کس حد تک سنبھال پائے گی، اور اس سے متصل اہم سوال یہ ہے کہ کیا سیاست ریاست یا معیشت کی قیمت پر کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے. ہمارے ساتھ صدیق الفاروق صاحب ہیں. صدیق الفاروق صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے. صدیق الفاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر سابق سید ظفر علی شاہ صاحب، سینئر قانون دان ہیں، سینئر سیاست دان ہیں. ظفر علی شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. گیان چند صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر. اور اسلم غوری صاحب ترجمان ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں جمعیت علماء اسلام کے. میں سب معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں. ظفر علی شاہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. پھر آپ نے پارٹی کا تعارف نہیں کرایا کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی تحریک انصاف سے آپ کا تعلق. او تھینک یو تحریک انصاف ہی کا سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے، اس لیے سب کو پتہ ہے شاہ صاحب کا تعلق تحریک ناانصافی کا کو پوچھے وہ بھی جواب دیں گے. میں سمجھے کہ اسی کا پوچھ رہا ہوں. شاہ صاحب جب عمران خان صاحب اقتدار سے الگ ہوئے تو خان صاحب، بلکہ اقتدار کے دنوں میں خان صاحب نے کہا کہ اگر پی ڈی ایم کے ان چوروں کو حکومت ملنی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ایٹم بم مار دیں ملک پر. یہ ہم جیسوں نے سمجھا کہ یہ خان صاحب ایک وہ جیسے ایک گفتگو ہوتی ہے ایک ایکسٹریم پہ، مطلب یہ کوئی اس کا معنی یہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک انداز ہے بات سمجھانے کا. پھر آپ کے پی کے ایک وزیر نے کہا کہ اگر ان کو حکومت ملنی ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ ہم افغانستان چلے جائیں. شاہ صاحب ہم نے اس وقت بھی سمجھا کہ یہ بھی ایک شاعرانہ تعلی ہے اور یہ مطلب نہیں ہے. لیکن ابھی آپ کی پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے، علی ظفر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو یہ خط لکھنے جا رہے ہیں خان صاحب کہ وہ الیکشن کے نتائج کی جانچ پڑتال کرے. اور ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں عالمی مالیاتی ادارے، ان کا ایک ضابطۂ کار ہوتا ہے تو وہ قرضے وغیرہ ایسے نہیں دیتے، پہلے وہ دیکھتے ہیں. میں چونکہ آپ شاہ صاحب ہمارے بزرگ بھی ہیں، سینئر سیاستدان بھی ہیں، سینئر قانون دان بھی ہیں، یہ انتخابی معاملات جو بھی ہیں پاکستان کے اندر تو ہم حل کر لیں تو ٹھیک ہے. کیا آئی ایم ایف کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے کہ وہ پاکستان کے انتخابی معاملات کی جانچ پڑتال کرے، یا کوئی انٹرنیشنل لا میں ایسی پروویژن موجود ہے، یا کوئی آپ کی پی ٹی آئی کے کوئی کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی پروویژن موجود ہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں، پھر آپ امریکہ، ابھی 5 دن پہلے امریکہ سے بھی درخواست کی گئی کہ جناب مداخلت کرو، یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ کو جان ایلیا نے کہا تھا کہ محبت بری ہے محبت، کہے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں. آپ امریکہ کو گالیاں دیے جا رہے ہیں اور امریکہ کے ترلے کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو آئی ایم ایف والی بات ہے یہ تو سیریس بات ہے، یہ تو مطلب ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. آصف صاحب بہت مہربانی، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی قابل اعتراض بات نہیں ہے کہ اس پہ وہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ والے، جو لوٹ گھسوٹ کرنے والے ڈکیت جو ہیں، جنہوں نے آئی ایم ایف کے پیسے بھی نظر رکھی ہوئی ہے، پاکستان کے پیسے کا تو خیر انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا ہے. تو یہ ان کا ایک یہ وہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ والا گروپ ہے، یہ اس کی بات ہے. کیا اس میں برائی ہے؟ کیا ایک منٹ کے لیے اس بات کو چھوڑ دیں. میں یہ پوچھتا ہوں، کیا آئی ایم ایف نے، آپ تو سینئر صحافی ہیں، کیا کبھی انہوں نے آئی ایم ایف والوں نے پاکستان گورنمنٹ کو یہ نہیں کہا کہ اب آپ نے تیل کی قیمت یہ کرنی ہے، چینی کی قیمت یہ کرنی ہے، روزمرہ کی کموڈیٹیز جو ہیں ان کی یہ کرنی ہے، ٹیکس کا نظام آپ نے اس طرح کرنا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی بات ہے کہ انہوں نے چونکہ پیسے دینے، اور پیسے دینے خدا واسطے نہیں دینے ہیں، پیسے لینے بھی ہیں، واپس سود کے ساتھ لینے ہیں. تو جس نے پیسے واپس لینے ہوں تو وہ بڑی دیکھ بھال کے کرتا ہے. خواجہ صاحب، اپنا آصف صاحب، عام حالات زندگی میں بھائی سگے بھائی سے سگا بھائی مانگے نا پیسے ادھار، یار میں نے کوئی 10-15 ہزار روپے دے، وہ 15 بار سوچیے کردہ کے ہے، یہ تو جوئے جا رہا سی پیسے، میں پیسے لیواں گا کتوں. تو اس لیے جن کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یا جو اور خاص کر پھر پیسے کا کاروبار، وہ تو پہلے کرتے ہیں. اب آ جائیں ادھر آپ کے سوال کی طرف آ جاتے. مجھے اجازت دے، کمرشل بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے،
واپس آؤں گا تو آپ ہی کی طرف آؤں گا. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے ناظرین, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب اور سید ظفر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. شارٹ بریک لیں گے, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ سید ظفر علی شاہ صاحب, ہمارے ساتھ صدیق الفاروق صاحب, گیان چند صاحب اور اسلم غوری صاحب. میں پھر سب کا شکر گزار ہوں. سید ظفر علی شاہ صاحب, آپ کی طرف سے شروع کرتے ہیں. آئی ایم ایف کو یہ کہنا کہ تم ہمارے انتخابی معاملات کی جانچ پڑتال کرو, اس کی نہ آئین اجازت دیتا ہے, الیکشن کے قوانین اجازت دیتے ہیں, کوئی کسی جگہ ممنوع نہیں ہے. آپ اپنے الیکشن کمیشن سے کہیں آئی ایم ایف کیا لگتا ہے سر؟ الیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ الیکشن کمیشن کو تو آپ مجھے بہتر جانتے ہوں گے. آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب تو خیر ریلیونٹ ہے اس سوال پہ اور اس مسئلے پہ. میں پہلے یاد کر رہا تھا کہ وہ جو پیسے دیتے ہیں انہیں لینے کا بھی فکر ہوتا ہے کہ ہم نے لینے کس طرح. ان کو تو فکر ہوتی ہے. ادھر بھی آتا. پاکستان کا مقدمہ آئی ایم ایف کے حضور کیوں پیش ہوا؟ یہ سوال. یہ مقدمہ پیش نہیں ہوا آصف صاحب. شکایت کی ہے. نہ آپ اس کو کر رہے ہیں, مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. یہ مسئلہ اب یہ ہے, شاید انجینئر لوگ جو ہیں وہ اتفاق نہ کریں کہ جب یہ الٹیمیٹلی پیسہ لیا جائے گا تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ سے لیا جائے گا, میاں نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ سے لیا جائے گا, زرداری صاحب کے اکاؤنٹ سے لیا جائے گا؟ وہ آصف صاحب آپ کی جیب سے, میری جیب سے اور پبلک ایٹ لارج. شاہ صاحب میں عرض کروں, اگر آپ کی پارٹی کا کنسرن یہ ہوتا نا کہ آئی ایم ایف سے جو پیسہ لیا جا رہا ہے وہ کہاں خرچ ہونا ہے, اس کے اوپر آپ آئی ایم ایف سے کوئی بات کرتے ہیں بطور اپوزیشن پارٹی ہے, یہ ہے نا. سر میری عرض تو سنیں, پھر بات سمجھ میں آتی کہ آپ ملکی محبت میں کر رہے سمجھا دیتا ہوں. آپ نے کہا ہے آئی ایم ایف سے کہ انتخابی معاملات کی جانچ پڑتال کرو. ہاں, اس کا مطلب ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو آقا بنا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہم تمہارے غلام ہیں. آقا غلام, ان کا وہ جو غلام ہیں ان کے پہلے ہی ہیں, اور آقا جو ہیں جن کے ہیں وہ پہلے ہی ہیں. یہ اس لیے ریلیونٹ ہے آصف صاحب. ذرا باریک بات ہے نا تھوڑا, آپ تو بہت جلدی سمجھیں گے, لال نوئنگ آدمی ہیں, کہ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے پیسے آئی ایم ایف صاحب دے تو رہے ہو, یہ پتہ تو کر لو کہ انہوں نے جو الیکشن کرا کے یہ جو ڈھانچہ اوپر کھڑا کر دیا, جن کو آپ دیں گے اور لیں گے, جن کے دستخطوں سے بلین اور بلین میں دیں گے آپ, تو وہ پتہ تو کر لیں گے یہ آئے کس انداز سے ہیں. اور پھر جب پیسے لیے جائیں گے آصف صاحب, وہ پبلک ایٹ لارج سے لیے جائیں گے. وہ عمران خان میجارٹی پارٹی لیڈر ہے پاکستان کا. جب اس کے ووٹر اور اس کے عوام سے پیسہ لوٹا جائے گا اس کے جیب سے, وہ کیوں نہ قبل از وقت یہ بتا دے ان کو کہ یہ پتہ تو کر لیں پہلے. ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر میرا شاہ صاحب سے جو سوال تھا وہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آئی ایم ایف سے یہ کہنا کہ انتخابی نظام کی جانچ, انتخابی کچھ حلقوں کی جانچ پڑتال کرے, یہ کچھ عجیب سا لگا ہے, بلکہ کچھ عجیب سا نہیں, کافی تکلیف دہ لگا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کسی انسان کا موقف غلط ہو اور وہ اس کے باوجود یہ کوشش کرے کہ اسے درست ثابت کرے, تو پھر وہ ایسا ہی موقف اختیار کرتا ہے جیسا سنی اتحاد کونسل کے رہنما میرے دوست سید ظفر علی شاہ صاحب موقف اختیار کر رہے ہیں. آئی ایم ایف نے ایک ساورن کنٹری اور ایک گورنمنٹ کو پیسے دینے, انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی دیے. اب جو گورنمنٹ منتخب ہو کر آئی ہے وہ سنی اتحاد کونسل والے مانے نہ مانے, ان کو تو چھوڑیں. وہ انہوں نے تو میسج دیا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں, آپ کی حکومت بنے تو ہم آپ سے مذاکرات کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قرضہ دینے سے پہلے اپنی شرائط منواتے ہیں. یہ بات, اور وہ کسی بھی ملک کی معیشت سے متعلق شرائط ہوتی ہیں کہ ان شرائط پر عمل درآمد کر کے وہ ملک اپنی آمدنی بڑھائے تاکہ ان کا قرضہ سود سمیت واپس دے سکے. یہ عمران خان صاحب نے کیا, اور وہ آؤٹ آف دا وے گئے تھے جب انہوں نے اسٹیٹ بینک بھی ان کے حوالے کر دیا,
جب انہوں نے IMF کے ساتھ مذاکرات کر کے معاہدہ کیا وہ بھی بربادی، اس سے پھر پیچھے ہٹے، اس سے زیادہ بربادی. تو سب سے زیادہ جو دھچکا IMF کو لگا وہ تو PTI کی گورنمنٹ اور PTI کے وزیر اعظم سے لگا تھا. اب یہ اگر خط لکھتے ہیں تو میرے نزدیک صرف اپنی بدنیتی کا اظہار کریں گے، ورنہ IMF اس خط کی بجائے سٹنگ گورنمنٹ سے، اس کے وزیر اعظم سے، اس کے وزیر خزانہ سے مذاکرات کر کے معاہدے کی شرائط سامنے رکھے گا اور اس پر عمل درآمد کروا کے وہ قرضہ دے گا تاکہ اس ملک کی معیشت چلتی رہے اور ان کا قرضہ بھی واپس آتا رہے جو سابقہ قرضہ. ٹھیک ہے. اسلم غوری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر یہ بتائیے گا کہ انتخابی نتائج کے اوپر آپ کو بھی اعتراضات ہیں، اس لیے آپ مجھے بہتر رہنمائی فرما سکیں گے اس نقطے پر کہ ایک ہے کہ انتخابی نتائج کے حوالے سے کچھ شبہات ہیں تو پاکستان کے آئین قانون کے اندر رہتے ہوئے بالکل پوری قوت سے آواز اٹھائی جائے. ایک یہ ہے کہ امریکی سینیٹر سے کہا جائے کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں، یا IMF سے کہا جائے یہ جو داخلی معاملات ہیں یہ پاکستان سے باہر کسی ادارے سے کہنا یا کسی ملک سے کہنا، یہ رویہ کیا آپ کے خیال میں بھی مناسب ہے؟ دیکھیے میں پہلے تو شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا ہے. بات یہ ہے کہ الیکشن پہ تو ہمیں بہت زیادہ تحفظات ہیں، ہو سکتا ہے سب سے زیادہ ہی ہمیں تحفظات ہوں، لیکن ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں ملکی معاملات کو ہم ملک کے اندر ہی ہینڈل کریں، اور آئین میں بہت سے راستے ہمیں دیے گئے ہیں. پروٹیسٹ کے راستے ہیں اور انتخابات سے کو مسترد کرنے کا راستہ ہے جو کہ ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں اور پروٹیسٹ کریں گے. ہم نے 2018 میں بھی پروٹیسٹ کیا تھا اور 2018 کا 3.5 سال تک ہم نے روڈوں پہ رہے تھے ایک تحریک کی صورت میں. تو ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کو باہر کہیں بھی ڈسکس کیا جائے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ مفتی محمود صاحب اس وقت قائد حزب اختلاف ایک بہت بڑی تحریک چل رہی تھی. مفتی صاحب ان دنوں میں انڈیا گئے، دارالعلوم دیوبند کا کوئی پروگرام تھا اس میں شریک ہونے کے لیے. تو وہاں تو مفتی محمود صاحب سے کویسچن کیا صحافیوں نے پاکستان کے بارے میں اور کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ آپ کا یہ تنازع ہے، کیا کیا چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے ملک کا معاملہ ہے، میں جا کے پاکستان میں اس کو ڈسکس کروں گا، یہاں میں اپنے ملک کا سفیر ہوں، یہاں میں پاکستان کے اندرونی معاملات کو ڈسکس نہیں کر سکتا. یہ ایک تاریخی بات ہے جو مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے کی تھی. تو صورتحال یہی ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندرونی معاملات کو یہیں بیٹھ کے حل کرنا ہے. اگر غلطی ہماری ہے، ہمارے ہی کچھ ساتھیوں نے جو الیکشن کو رک کیا ہے، ہمارے ہی کچھ ساتھیوں نے غلط الیکشن کروایا ہے، یا اس الیکشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جعلی الیکشن ہے یا درست نہیں ہے، تو پھر ہم یہاں جنہوں نے کروایا ہے ان سے نپٹیں. ہم جا کے پاکستان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا نہ کریں. یہ میرا خیال ہمارے ہاں یہ ہم نے پہلے بھی موقف لیا تھا. مجھے یاد ہے جب پچھلی دور میں بھی ایک معاملہ چلا تھا IMF کا، اس وقت بھی ہمارا یہی موقف تھا اور آج بھی یہی موقف ہے کہ پاکستانی معاملات کو ہم پاکستان کے اندر لیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. گیان چند صاحب، اسلم غوری صاحب نے بہت اچھی مثال دی. ایک مثال اگلے دن سید مودودی کی بھی کسی نے دی تھی کہ وہ بھی گئے تو ایوب خان صاحب کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ جو اختلافات تھے ہمارے ایوب خان صاحب سے وہ ایک تھیلے میں بند تھے اور وہ میں لاہور ایئرپورٹ پہ چھوڑ آیا ہوں، یہاں میں صرف پاکستانی ہوں. یہی رویہ مفتی محمود مرحوم کا تھا، یہی رویہ سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم کا تھا. آپ کے اوپر بھی بڑا برا وقت رہا نا گیان چند صاحب. عظیمت آپ نے بھی دیکھی، مشکلات آپ نے بھی دیکھی. اب تحریک انصاف کے اوپر بھی تھوڑا مشکل وقت ہے، بلکہ کافی مشکل وقت ہے. تو یہ جو باہر کے اداروں یا ممالک کو کہنا کہ ہمارے ملک کی چیزیں دیکھو، یہ رویہ ٹھیک ہے سر؟ دیکھیں یہ تو بالکل غلط رویہ ہے. جو مشکلاتیں ہم نے دیکھی، جو ہمیں چیلنجز تھے وہ ذرا مختلف تھے. اس ٹائم پہ ایک ڈکٹیٹرشپ تھی اور ہم اس ضیاء ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج کر رہے تھے. اب ڈیموکریسی ہے. اگر PTI کو یا کسی جماعت کو اس الیکشن پہ اعتراضات ہیں تو اعتراضات ہمیں بھی ہیں، ٹھیک، لیکن ان اعتراضات کے ریزالو کرنے کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے. چلے آئیں. 5 سال میں کوئی آسمان نہیں گرے گا، یہ پارلیمنٹ موجود ہے. اگر ان کی کوئی اسٹرینتھ ہے تو وہ آئے. جب یہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اقتدار سے نکلے، یہ 3 سال 4 سال جب بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں، تب روٹے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا ہے، کسی کو جیل میں نہیں چھوڑنا ہے، کسی کو AC نہیں چلانے دینا ہے، کسی کو کھانا گھر سے نہیں دینا ہے. ان چیزوں کے بجائے وہ ریفارمز کر لیتے.
इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लेते, बैठते। अपोजिशन ने तो इनको बड़ा कहा था कि भाई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पहले किया हुआ है, आओ उस पे भी बात करते हैं, आओ चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करते हैं। अगर किसी ने नहीं किया तो वो उसकी जिम्मेदारी पीटीआई की तरफ जाती है। अभी भी पार्लियामेंट बनने जा रही है, हम तो इनको खुशामदीद कहेंगे कि जो इनके सपोर्टेड हैं किसी भी तरह से वो पार्लियामेंट में आते हैं और वो वहां आकर पॉजिटिव रोल प्ले करें, बजाय इसके इनकी एजेंडा क्या जाकर बची है कि भाई वो कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में इसलिए जा रहे हैं कि इमरान खान और उसको उनकी वाइफ, अब तो वाइफ कहे ना कहें पता नहीं, तो उनको जो है ना आजाद करवाना है। क्या कोई प्राइम मिनिस्टर बनकर किसी कैदी को आजाद करने के लिए आता है? आपका काम है पार्लियामेंट में कानून साजी करना, कोई पॉलिसीज देना, मुल्क को बाहर क्राइसिस से बाहर निकाला, इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने मुल्क की अपनी क्रेडिबिलिटी, इज्जत वकार बढ़ाना। ये तो अपने मुल्क की क्रेडिबिलिटी, अपने मुल्क के वकार, अपने मुल्क की इज्जत को नीलाम करने के लिए बाकी लोगों को कह रहे हैं कि आप आए इनको जलील करें। पहले ही हम क्राइसिस में, ऊपर से ये दावत दे रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है, क्योंकि इमरान खान ने जीएचक्यू पे हमला किया था उन केसेस में, क्योंकि इमरान खान ने चोरी की थी उन केसेस में वो जेल में पड़ा हुआ है। वो जेल में पड़ा है इसलिए मुल्क की कोई जरूरत नहीं है, मुल्क की कोई स्टेट की कोई अहमियत नहीं है। इस किस्म का जो रवैया है वो इस मुल्क की तबाही का पहले सबब बना है, अब भी ये मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। अगर ये मुल्क के खैरख्वाह हैं तो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोगों से आकर बैठ जाएं। ये बूट पॉलिश की बातें करते हुए अभी ये क्या करना चाहते हैं? ये बूट पॉलिश की परमिशन चाह रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों के साथ नहीं बैठ रहे हैं। पीटीआई यही कोशिश कर रही है और क्या। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने तो कहा था कि भाई अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है तो आओ बनाओ, किसी के साथ बैठो, आपकी एजेंडा क्या है। लेकिन इनकी कोई एजेंडा नहीं है, इनका कोई कुछ नहीं है, बस यही तमाशा करना है, फितना करना है इस मुल्क के हालात को खराब करने के लिए। मुझे तो यही समझ में आ रहा है, अगर इनको पॉलिटिक्स करनी है तो आए पॉलिटिकल लोगों के पास साथ बैठे, आए फराख दिली से, खुले दिल से पार्लियामेंट के अंदर आए, जिस तरह से इमरान खान की अपोजिशन ने दावत दी थी कि भाई आओ बैठो, पहले दिन ये भी कहे आओ बैठो, हम सब चीजें छोड़कर आपसे बात करने के लिए तैयार है, हमसे जो गलतियां की हैं उसके लिए कौम से माफी मांगते हैं। पहले ही स्पीच में वो कह दें, इमरान खान कल स्टेटमेंट दे दे कि भाई मैंने गलत किया। ये चीजें नहीं करेंगे, इनकी अन्ना जो है वो मुल्क की वकार से ऊपर चल रही है। तो ये पॉलिटिक्स तो नहीं हुई। हाँ, ये वो नकदा कोका चलाना है तो चलाते रहे। नहीं ज्ञानचंद साहब, अना तो नहीं है, आपसे ज्यादा तो उनके सख्त मुखालिफ जेयूआई वाले थे, वो जेयूआई वालों के पास चल कर गए हैं, तो इसमें अना का इशू तो नहीं है। जेयूआई वाले फजलुर रहमान साहब के पास पीटीआई का वफद चला गया तो मतलब है कि बर्फ तो पिघल रही है, थोड़ी सी आप पेशरफ्त करें तो आपकी तरफ तो बहुत आसानी से पिघल सकती है। उनका असल झगड़ा तो जेयूआई के साथ था और फजलुर रहमान साहब के पास चले गए, वो तो मेरे ख्याल है फिर अना अब उस तरह तो नहीं रही। देखें, हमारी पार्टी ने तो कहा था कि अगर आपके पास नंबर्स हैं तो आओ और अपनी गवर्नमेंट बनाओ। ये तो अभी भी देखें ना, अभी भी कह रहे हैं कि हमारी 180 सीटें हैं। ये किसी इलेक्शन नताइज को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये पार्लियामेंट की तरफ किस तरह से देख रहे हैं? अगर इनमें अच्छाई है तो कबूल तो करें ना, कबूल करके आए। जैसे जेयूआई को उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ बैठते हैं, तो जरदारी साहब के पास भी चले जाएंगे, भाई ठीक है हमसे जो हुआ सो हुआ, अब आगे हम सुधर गए हैं, आगे हम जो है ना तो पॉलिटिक्स करेंगे और पॉलिटिकल लोग बनकर आगे बढ़ेंगे। तो कोई दुश्मनियां नहीं है। ये कहेंगे आगे हम जीएचक्यू पे हमला नहीं करेंगे, आगे हम पॉलिटिकल लोग हैं उनके लिए जो रवैया हमारी गवर्नमेंट में हमने रखा था वो नहीं रखेंगे, तो आगे बात बढ़ सकती है। लेकिन ये कहेंगे कि भाई हम चोर डाकू ये वो, हम आए तो सब मैं देख लूंगा, आर्टिकल 6 लगाऊंगा, ये बातें अगर करते रहेंगे तो ये पॉलिटिकल रवैया नहीं है और इसको कोई पॉलिटिकल लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको कबूल नहीं करेगी। वो पॉलिटिकल बात करेंगे, पॉलिटिकल जवाब मिलेगा। दादागिरी करेंगे या ये छछोरापन करेंगे तो उसका जवाब उस तरह से। ठीक, जफर अली शाह साहब,
اگر آپ کو کسی نے کرش کرنا ہوتا تو یہ سیٹیں بھی کوئی نہ دیتا آپ کو. میرا ایک طالب علم کا رائے ہے, ویسے آپ سے سمجھنے کے لیے, مجھے غصے سے نہ دیکھیں, مجھے ویسے ہی ڈر لگتا ہے. ابھی اگر جیسے یہاں چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی سے مل کے بیٹھتے, کسی سے بات کر سکتے, سب کو چور اور غدار نہ کہتے, خود آپ بھی کچھ تقوی سے نیچے آتے, آپ کے قائد بھی دوسروں کو بھی تھوڑا سا اپنے جیسا سمجھتے, تو آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے تھے. اور وہ بڑا اچھا کمبینیشن ہوتا کہ آپ بھی قومی دھارے میں آئیں, سیاست کریں, آپ کے اوپر مشکل وقت بھی کافی کم ہو جاتا, پیپلز پارٹی سیف والو کا کام بھی کرتی. لیکن آپ نہ پیپلز پارٹی سے مل سکتے ہیں, آپ نہ نون لیگ سے مل سکتے ہیں, تو شاہ صاحب پھر اکیلے کیسی حکومت بن سکتی ہے؟ سیٹیں تو اتنی ہیں نہیں. اصل مسئلہ تو پھر تحریک انصاف کے رویے کا ہے, جو گیان چند صاحب نے کہا ہے کہ سب کو جو چور ہو تو تینوں میں چھڑاں گا نہیں, تیرے میں ایسی اتار دوں گا تجھے میں فلاں. یہ سیاسی رویہ تو نہیں ہے نا شاہ صاحب, شکوہ ساروں کا شکوہ یہی ہے آپ سے. آصف صاحب, آپ نے اپنے اسی سوال کے شروع میں بڑی مزدار بات کی ہے, اور اسی میں سارا جواب ہے اور اسی میں سارا فلسفہ ہے کہ شاہ صاحب آپ کو جو سیٹیں ملی ہیں یہ بھی آپ کو نہ کوئی دیتا اگر دھاندلی ہوتی. سن لینا اگر یعنی آپ کا مطلب ہے کہ سیٹیں یہاں دی جاتی ہیں یا لی جاتی ہیں, سیٹیں یہاں جیتی جاتی یا ہاری نہیں جاتی. نہیں, میں اگر کہا شاہ صاحب آپ قانون کی دنیا کے بڑے جینیس آدمی ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا موقف مانا جائے کہ آپ کو دھاندلی سے ہرایا گیا تو پھر اس میں آپ کتنی سیٹیں بھی کیسے آ گئیں اگر ہرایا گیا؟ میں تو یہی ہرایا گیا نا کہ ہم حکومت نہیں بنا سکے, اور جنہیں جتوایا گیا انہوں نے بنا سکی. آپ نے کہا ہے سب کہہ رہے ہیں دھاندلی, کس کو جیتا پھر کون اور ہارا کون؟ مثلا آپ کی پارٹی جے یو آئی کے پاس چلی گئی, جے یو آئی کہہ رہی ہے کہ وہ ہارے, آپ کو دھاندلی سے جتوایا گیا. میری آصف صاحب بات سنیں, اس میں نظام آ رہا ہے, ہاں اس میں فلسفہ آ رہا ہے, اس میں ڈیموکریسی آ رہی ہے, اس میں نیک نیتی آ رہی ہے, اس میں غنڈہ گردی جیتی ہے, اس میں آپ نے تیس نیس کر کے رکھ دیا. اور اسی لیے عمران خان کو اب یہ سوال اٹھانا پڑا اور اس کو کہنا پڑا آئی ایم ایف کو, دھیان سے یہ کل پیسے ہم نے دینے ہیں, اور جو آئے ہیں آپ سے لینے والے ان کا پہلے پتہ کر لیں کہ ٹھیک بنے ہیں یہ یا نہیں, اس میں کیا غلطی ہے. آصف صاحب, میں آپ کے پڑوسی سے لین دین کرتا ہوں, وہ مجھ سے ادھار مانگتا ہے, میں دینا چاہتا ہوں, آپ سے بھی تعلق واسطہ ہے, آپ سے میں پوچھ بیٹھتا ہوں, یا بغیر پوچھے ہی آپ مجھے کہہ دیتے. خیال رکھیے شاہ جی. اچھا وہ تو ہو گئی نا شاہ جی, نہیں میں یہ جو سیاسی رویہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مل بیٹھ کے حکومت بنا لیں, آگے چل لیں, یہ سولو فلائٹ, یہ تنہائی کسی کے ساتھ نہیں, کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ کا رول عمران خان کا نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں نا, بڑی کلیئر سی بات ہے, مطلب ہے کہ اگر باقی کسی اور کو تو کنونس ہوتے ٹائم لگے گا نا, لیکن اگر عمران خان کنونس ہے, اگر میں کنونس ہوں کہ یہ جو ہے کہ یہ گروپ یا گروہ ایسا وہ یہ ہے 16 مہینے والا, یہی آئی ایم ایف کو بتا رہے ہیں 16 مہینے والے نہیں. اچھا ٹھیک ہے, 18 مہینے والے نہیں. ایک بریک لے لیں, شارٹ بریک کے بعد واپس آپ کی طرف ہی آئیں گے. یعنی مختصر وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک جی, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں قبل اس کے کہ مجھے پھر یہ شارٹ بریک کا کہہ دیں, میں جلدی سے آتا ہوں. ہم تحریک انصاف سے تو یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ چل نہیں سکتی, لیکن صدیق الفاروق صاحب یہ شکوہ پی ایم ایل این سے بھی بنتا ہے. جب آپ پر مشکل وقت تھا, میدان میں صرف مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, عمران خان صاحب کے کاؤنٹر نیریٹو میں نیریٹو صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا. آپ کے تو کارکن ہی لاہور سے نہیں نکلے تھے, کارکن تو سارے مولانا فضل الرحمان صاحب لے کر آئے تھے. مشکل وقت میں کھڑا اگر کوئی شخص تھا تو مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. جب آپ واپس آئے, آپ کے لیے اچھا موسم آیا, آپ دونوں پارٹیوں نے مولانا فضل الرحمان کو بلا دیا. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں تو وہ فضل الرحمان صاحب کے پاس یا تو جائیں گے پی ڈی ایم کے سربراہ کے پاس ملاقات کے لیے, یا انہیں عزت سے دعوت دیں گے اپنے پاس. ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ جو رویہ ہے سر سولو فلائٹ کا, دوسروں کو نظر انداز کرنے کا, یہ تو آپ کے ہاں بھی ہے نا. مولانا صاحب کی خفگی کوئی ناقابل فہم نہیں ہے, وہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے. صدیق الفاروق صاحب نہیں, بہت قریب ہو گئے, بڑے مذاکرات ہوئے, مسلم لیگ نون کی اور جے کیو آئی کی ٹیموں پہ مذاکرات ہوئے. میاں صاحب نے آتے ہی پیغام دیا, ٹیلی فون کیا, اور ابھی بھی جو اسحاق ڈار صاحب نے بلوچستان کے حوالے سے کہا کہ مولانا ہم نے آپ کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں, آپ نہیں آئے تو پھر ادھر معاہدہ ہو گیا. اب یہ ہمیں نہیں معلوم کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسا زیرک سیاستدان اور جس کے ہمارے ساتھ اتنے اچھے تعلقات تھے, وہ بات کہاں آ کر
اٹکی جس کی وجہ سے کچھ دوری ہوئی. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. ہم آپ بھی عزت کرتے ہیں ان کی اور ہم چاہیں گے کہ جلد یا بدے مولانا صاحب سے ہمارے تعلقات بہتر ہو. ٹھیک ہو. صدیق الفاروق صاحب اگر پی ٹی آئی سے کوئی خوش نہیں ہے تو سچی بات ہے کہ خوش تو آپ سے بھی کوئی نہیں آپ کا حلیف رہا. پی ٹی آئی بھی آپ سے خفا, بڑی مشکل سے آپ کے ساتھ آنے پہ رضامند ہوئی. جماعت اسلامی ایک زمانے میں آپ کے ساتھ تھی, پھر قاضی صاحب بھی آپ سے خفا ہو گئے. فضل الرحمان صاحب جیسے دھیمے مزاج کے, یعنی پاکستانی سیاست میں ان سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سمجھدار, زیرک, دانا, وہ بھی آپ سے خفا ہو گئے. تو سر یہ تھوڑا سا مسلم لیگ نون کو بھی پنجاب سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف یہ سمجھنا کہ ہم اپنے بل بوتے پہ سب کچھ کر لیں گے. یعنی مسلم لیگ نون نے اپنی پی ڈی ایم کے سربراہ کو اگنور تو کیا نا سر, جیسے وہ فاروق آدم نے کہا تھا نا کہ ہم نے صدیق الفاروق کو ڈمپ کیا اور ہم بھول گئے. آپ نے بھی اپنے پی ڈی ایم کے سربراہ کو ڈمپ تو کیا یا نہیں کیا, بھول تو گئے نا سر. آپ نے بہت سی باتیں کی ہیں اس میں, جماعت اسلامی اور قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی کیا. اب میں ایسی باتیں ہیں کہ میں یہاں اسکرین پہ بات کر نہیں سکتا, اس لیے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ بعض مذاکرات, بعض چیزوں میں مجھے اور مختار حسن مرحوم کو بھیجا گیا تھا, ہم نے بات کی, وہ اب میں یہاں نہیں ڈسکلوز کر سکتا. ٹھیک, اور کیا رویے تھے, کس کس جگہ کیا رویے ہوئے, کیا مطالبے کیے جماعت اسلامی نے, وہ بھی میں اس وقت نہیں کرنا چاہتا. چھوڑیں ان باتوں. ٹھیک ہے, جے یو آئی کی کریں, جب اسلامی کو بندہ بھی نہیں اس کو چھوڑ دیں. جے یو آئی کا میں نے کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے, میں اب عمران خان کی بات کروں گا. دیکھیے اب اس وقت ایک پارٹی جس کے پاس سنی اتحاد کونسل کی شکل میں سامنے آ رہی ہے, اس کے پاس سیٹیں بھی ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بھی ساتھ لے کے بٹھائیں, لیکن رویے نہیں ہے نا. میں آپ کے سامنے ریکارڈ رکھ دیتا ہوں. دیکھیں, تحریک لبیک نے دھرنا دیا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف, پوری اپوزیشن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت. دھرنے والی کیا نام ہے ان کا, تحریک لبیک کا ساتھ نہیں دیا بلکہ حکومت کا ساتھ. بھارتی جا رہی ہے, حکومت کا ساتھ. کرونا آیا, حکومت کا ساتھ. پھر انہیں پیشکش کی کہ آئیے میثاق جمہوریت کرتے, انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا. آئیے الیکشن رولز میں ترامیم کرتے ہیں, کچھ آئین میں جو ترامیم درکار ہیں وہ بھی کرتے ہیں. کمیٹیاں بھی بن گئیں, جھٹک دیا. سپریم کورٹ کے کہنے پہ انتخابات کے حوالے سے مذاکرات شروع ہوئے. جب تقریباً معاہدہ ہو گیا تو عمران خان نے اپنی ٹیم کو بلا لیا کہ نہیں واپس آ. ٹھیک, صدیق الفاروق صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں اس پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. میں اسلم غوری صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. اسلم غوری صاحب, دو سوال ہیں سر آپ سے. ایک یہ مختصراً سوال ہے کیونکہ وقت کم ہے, میں آپ کو جواب کا وقت زیادہ دینا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ پی ڈی ایم سے آپ کی خفگی کا سبب کیا ہوا, اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے جو برف پگھلی ہے یہ آگے کوئی عملی شکل بھی اختیار کر پائے گی, کوئی اتفاق رائے کی یا اشتراک کی, یا بس ایک ملاقات تک کی محدود رہے گی؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ صدیق الفاروق میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, لیکن شاید سارے معاملات کو یہ جانتے نہیں ہیں کہ کمیٹیوں کے اجلاسوں میں کیا ہوتا رہا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر, تو اس وقت کے پرائم منسٹر نے جب اپنا بوریا بستر باندھ لیا تھا تو اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان اکیلے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے تھے اور ساری پارٹیوں کو ساتھ لیا تھا اور وہ دھرنے کو ناکام کیا تھا. آپ اسی طرح یہ 2018 کا جب ریگنگ شدہ انتخاب ہوا تو ہم نے اس پہ احتجاج کیا, ہم نے آل پارٹیز بلائی, مختلف راستے اختیار کرتے رہے, اور ہمارے دوست جو آج ماشاءاللہ حکمران بننے جا رہے ہیں, ان دوستوں میں سے کبھی ان کا کوئی کارکن ہمارے ساتھ نہیں چلا. یہ ہمارے کنٹینر پہ آ کے خطابات تو کرتے تھے لیکن کارکن ہمارے ہی ہوتے تھے. مجھے یاد ہے, وہ دن بھی یاد ہے کہ جب میاں صاحب جہاز میں بیٹھ کے لندن جا رہے تھے اور میں بتی چوک لاہور میں میرا کارواں رکا ہوا تھا, تو ایک بھی ان کا معمولی یعنی تحصیل لیول کا آدمی بھی اس میں خطاب کرنے کے لیے نہیں آیا, جبکہ قمر زمان قاہرہ صاحب تشریف لائے تھے, وہ یہاں سے چل کے گئے تھے. تو بات جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. میاں صاحب واپس آئے, مولانا صاحب کی خوش دامن کا انتقال ہوا تھا, ایک ٹیلی فون کر کے تعزیت کرنا ہی پسند نہیں کی. پھر اس کے بعد کافی عرصے بعد وہ اسلام آباد تشریف لائے, تو اس میٹنگ میں بھی میں تھا. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم تو اب مل کے چلنا چاہیے, چلو پھر ٹھیک ہے. پھر ہم بھی چلے گئے ان کے ہاں, میں اس میٹنگ میں بھی تھا. اس میں بھی یہی ہوا کہ آپ اور ہم بیسک
फ्रेंड होंगे, बेसिक हमारा इत्तेहाद होगा। लेकिन बेसिक इत्तेहाद का जब हमने इनको इनकी ख्वाहिश थी, इन्होंने कहा कि कमेटी बना दे, हमने वही कमेटी बना दी। फिर इन्होंने भी अपनी कमेटी बनाई जिसमें एहसन इकबाल साहब थे और जनाब राना सनाउल्लाह थे। एक मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग में राना सनाउल्लाह साहब ने मेरी कमेटी को ये जवाब दिया कि जनाब आपका तो पंजाब में कुछ बनता नहीं है, अगर 1-2 सीटें चाहिए तो आप शेर के निशान पे, मुस्लिम लीग नून के निशान पे आप इलेक्शन में हिस्सा लें। हमारा मजाक उड़ाया गया, तमस्खर उड़ाया गया। इन्होंने ये एहसास नहीं किया कि ये वो पार्टी है जब आप सब लोग चाहे मुल्क से बाहर थे या जेलों में थे और मरियम नवाज शरीफ मेरी बहन पे जब हाथ डाला जा रहा था लाहौर में हाईकोर्ट के जरिए, तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी इस्लामाबाद से मौलाना फजल रहमान ने भेजा था और पूरे पंजाब से कारकुन इकट्ठे करके हमने हाई कोर्ट का घेराव किया था। नून लीग कहीं नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अफसोस है ये हमारे बहरानों के दोस्त हैं, ये हो पीपल्स पार्टी हो, जब इन पे बहरान होता है उस वक्त हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, जब इनको अल्लाह ताला थोड़ी सी इज्जत देता है तो फिर फ्रेंडों को भूल जाते हैं। मुझे इससे ज्यादा इनसे कोई गिला करना नहीं है, ना जरूरत है। बाकी रह गई बात पीटीआई की, आपने बात की, जो मैंने हकायक थोड़े से बताया, चूंकि सदीक भाई ने कुछ बात की थी, शायद इनको हकायक का इल्म नहीं था। दूसरी बात यह, आपने पीटीआई के हवाले से जो बात की है, पीटीआई की सूरत हाल ये है कि पीटीआई के दोस्तों ने टेलीफोन किया, उन्होंने कहा हम आना चाहते हैं, तो कर्टसी है कोई आपके घर पे आना चाहे और हम उसे कहें नहीं आओ, वो आए हैं, तशरीफ लाए, हमने उनको इज्जत दी, बैठे हमारे साथ, बड़े एहतराम और इज्जत से बात हुई। उन्होंने कहा कि आपका इस मौक़िफ़ को कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है और इलेक्शन जाली है और हम इसको बानिया पीटीआई गौरी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ और ज्ञान चंद साहब की तरफ भी जाते हैं। वो सर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गौरी साहब भी हमारे साथ हैं और ज्ञान चंद साहब भी हमारे साथ हैं। ज्ञान चंद साहब से भी 2-4 बड़े अहम सवाल मैंने पूछने, शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सेनेटर ज्ञान चंद साहब की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञान चंद साहब ये बताइएगा कि अब जो हुकूमत बनने जा रही है सर मखलूत, ये इमरान खान के चैलेंज से कैसे निपटेगी? या तो आप इमरान खान को गैर मौसर कर देते, वो भी नहीं किया जा सका, इंतज़ामी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी वो एक हकीकत के तौर पर मौजूद हैं। दूसरी सूरत ये है कि अब जो आपकी हुकूमत आ रही है ये इतनी अच्छी गवर्नेंस का मुजाहरा करे कि लोग बानी पीटीआई का नैरेटिव भूल जाएं। तो क्या आपको लगता है कि ये हुकूमत मुआशी तौर पर अवाम दोस्त फैसले कर पाएगी, या पीडीएम तो पता नहीं अब है या नहीं, या आप लोग फिर यही कहेंगे कि जी टफ डिसीजंस लेने बहुत ज़रूरी हैं जैसे पिछली हुकूमत में कहा था? तो आप कैसे देख रहे हैं सर मुआशी माहौल को आने वाले दिनों में? देखिए, पहला तो क्वेश्चन जो आपका है कि इमरान खान को कैसे निपटेंगे, हम उनको पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे पॉलिटिकली निपटेंगे। पहले भी पॉलिटिकली उनको आउट किया था, अभी भी उनको पॉलिटिकली ही आउट करेंगे। वो पॉलिटिक्स ही ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी को कन्वेंस भी करते हैं तो किसी को आउट करना है तो भी कर लेते हैं। जहाँ तक मुल्की मसाइल का ताल्लुक है तो पीपल्स पार्टी, नून लीग या बाकी जो पार्टीज हैं, उन्होंने जब इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाया था तो भी एक ही एजेंडा था कि भाई क्योंकि इमरान खान मुल्क के मुआशी मसाइल को उस तरह से डील नहीं कर रहा है, समझ नहीं रहा है और उनका कुछ वे आउट भी नहीं निकाल रहा है, तो हमें ज़रूरत थी कि इनको बाहर करें और मुल्क को इन क्राइसिस से बचाएं। तो अभी भी हम वही चैलेंज लेकर आए हैं। इमरान खान हमारे लिए चैलेंज नहीं है, वो पॉलिटिकल एक हकीकत तो है, इसमें कोई शक नहीं है पीटीआई, तो उसको हम पॉलिटिकली निपटेंगे। वो कल अगर पॉपुलर लीडर बनकर आ जाए तो हमारा प्राइम मिनिस्टर भी होगा तो भी हम मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स करेंगे और उनके साथ अपोजिशन में हो या कहीं पार्लियामेंट में हम बैठेंगे। वो उनके रवैये पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बाकी पार्टीज को डील कर रहा है। लेकिन मुल्की मामलात में पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में अपने मफादात को नहीं देखेगी। जब मुल्क की खुशहाली का मसला है, मुल्क जिन चैलेंजेस का सामना कर रहा है, उन चैलेंजेस को निपटने के लिए हमने एक दूसरे का हाथ मिलाया है। इलेक्शन हम एक दूसरे के खिलाफ लड़कर आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट बनाई है और उसके लिए भी बड़ी एक लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है कि आगे कैसे चलना है। तो हम चाहेंगे कि मुल्क के लिए जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को निपटने के लिए जो भी गवर्नमेंट में अभी नून लीग अगर गवर्नमेंट में बैठ रही है तो हम उसके लिए पॉजिटिव रोल प्ले करें। उनको वो कहीं गलत कर रहे हैं तो तनकीद जरूर करें, लेकिन उनके लिए
یہ بھی راستہ بتائیں کہ آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا ہے, اس طرح سے جو ملک کے مسائل کو نمٹا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا پازیٹیو رول ہی اس ملک کو کرائسس سے نکال سکتا ہے. یہاں تو جو ہمارا طے ہوا ہے تو پریزیڈنٹ ہمارے بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو ایک اچھی کوآرڈینیشن ہوگی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں, خاص طور پہ ملکی ایشوز پہ. باقی ہر ایک اپنی پولیٹکس کرے گا, وہ تو ٹھیک ہے پبلک پہ, لیکن اسٹیٹ لیول کے جو ایشوز ہیں اس میں ہم خاص طور پہ معاشی چیلنجز جو ہیں ان کرائسس سے نکالنے کے لیے, لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ایک ڈرامہ اسٹریٹجی بنائیں گے, اور چارٹر آف جو اکانومی ہم کر رہے ہیں تو وہ چارٹر آف اکانومی لے کے آئیں گے کہ ملک کو آگے کیسے چلانا ہے. کوشش کریں گے کہ باقی بھی جو اسٹیک ہولڈر ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا باہر ہیں ان کو بھی اعتماد ملے. ٹھیک, ظفر علی شاہ صاحب آخری سوال آپ سے, وقت کم ہے, میں سب دوستوں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو اب حکومت مخلوط بننے جا رہی ہے, آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چل پائے گی, کامیابی سے چل پائے گی, مسائل ہوں گے, قومی ایشوز میں آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ نہیں, ہم ان کا کیا ساتھ دیں گے جی, ان کا پاکستان کے لوگوں نے ساتھ نہیں ان کا دیا تو ہم ساتھ کیسے دیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ مسائل انہوں نے کیا حل کر رہے ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے. مخلوط حکومت بن رہی ہے, مین پارٹنر اس کے جو ہیں مسلم لیگ اور پیپل پارٹی ہے. پیپل پارٹی زرداری صاحب نے تمام کانسٹیٹیوشنل کی پوسٹ جو ہے ان پر قبضہ کر لیا ہے, مطلب بطور پریزیڈنٹ بھی اوپر بیٹھ گئے ہیں. مطلب جناب شہباز شریف صاحب کو انہوں نے وزارت عظمیٰ دے دیا, یہ لے لیں مطلب, اور شاید ایک آدھ اسپیکر دے دیا مطلب. تمام کی پوسٹیں انہوں نے خود کر لی ہیں. مطلب ان کو یہ, اگر معیشت کے لیے سب کو مل کے چلنا پڑے تو پی ٹی آئی چلنا چاہے گی. پی ٹی آئی اللہ خیر کرے, وہ جب خود برسر اقتدار میں آتی ہے تو آپ کو بتائے گی کہ بھائی کیا ہے. وہ تو اللہ کرے کبھی آئے گی تو بتائے گی. ابھی بطور اپوزیشن اگر معیشت کے لیے مل بیٹھنا پڑے تو یہ امکان رکھا جائے کہ یہ مجھے نہیں پتا خان صاحب کا, لیکن میں سمجھتا ہوں. آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا. ٹھیک ہے, اسلم غوری صاحب آپ کی کیا رائے ہے سر, کہ اگر کیا ایسا ممکن ہے کہ سارے مل کے بیٹھ جائیں جیسے باقی مل کے بیٹھ رہے ہیں, اور کم از کم معیشت کی حد تک کچھ اصول طے کر لیں کہ حکومت کسی کی بھی ہو, معیشت کی دنیا میں ہماری آئندہ 5, 10, 15 سال پالیسی یہ رہے, یہ ممکن ہے سر؟ دیکھیے آصف صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے درمیان میں جو اتحاد نیا کولیشن بن رہا ہے, ان کے درمیان میں اعتماد کا بہت فقدان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پی ڈی ایم کا نام نہ لیں, پی ڈی ایم کی صرف ایک پارٹی مسلم لیگ حکومت میں جا رہی ہے, باقی پی ڈی ایم کوئی پارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں پی ڈی ایم ہے یا نہیں ہے. دوسری بات, جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کے لیے, تو انہوں نے جو معاہدہ کیا اس میں کوئی معیشت کا ذکر ہے؟ انہوں نے جو 2 صفحے کے بڑے بڑے منشور عوام کو 15 دن پہلے دکھائے تھے وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے جو کہہ رہے تھے کہ ہم جی تیروں سے شیر ماریں گے, وہ شیر کی گود میں بیٹھ گئے. اور جیسے ظفر علی شاہ صاحب نے کہا ہے, وہاں تو عہدوں کی بندربانٹ تھی, مجھے اسپیکر چاہیے, مجھے پریزیڈنٹ چاہیے. کسی نے یہ کہا کہ یہ معاشی استحکام کیسے آئے گا, معیشت کے لیے ہم کیا فیصلے کریں گے, اس ملک کو کیسے سیدھے راستے پہ چلائیں گے, وہاں تو یہ بات ہی نہیں تھی. بلکہ میں تھوڑا سا ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ, کہ جو آخری پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں جناب میاں شہباز شریف صاحب, جناب آصف علی زرداری صاحب, ہمارے برخوردار جناب بلاول بھٹو صاحب تشریف رکھتے تھے اور اعلان کیا انہوں نے اتحاد کا, اس میں ان کے چہرے اتنے اترے ہوئے تھے, تینوں کے اتنے پریشان حال تھے, مجھے تو ایسے لگا کہ کہیں کوئی خودکش بمبار تو نہیں ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, اللہ صاحب کو سلامت رکھیے. ٹھیک ہے, صدیق الفاروق صاحب, تو جب یہ صورتحال اس وقت ان کے چہروں پہ تھی تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, کون ہم سے کیا کروا رہا ہے. کھل کے بات بتائیں قوم کو, جیسے ہم قوم کو بتا رہے ہیں, یہ بھی کھل کو کہیں کہ کس نے ہمیں جے یو آئی کے ساتھ اتحاد کرنے سے روکا تھا, یہ قوم کو بتایا جائے ساری چیزیں. کیوں نہیں بتاتے قوم کو؟ صدیق الفاروق صاحب چھپائیں گے یہ اس وقت. ٹھیک ہے سر, وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے اجازت دیں میں صدیق الفاروق صاحب سے سوال پوچھوں. صدیق الفاروق صاحب, اسلم غوری صاحب بھی کا سوال ہے. آخری بات ہے, اچھا ایک آخری بات, میاں نواز شریف کی خاموشی انتہائی معنی خیز ہے. اس بھی قوم کو انہیں بتانا چاہیے کہ اس جو حکومت اس وقت بن رہی ہے کیا میاں صاحب کے اعتماد سے بن رہی ہے, کہ میاں صاحب بالکل پچھلے 5-6 دن سے خاموش ہیں. ٹھیک, صدیق الفاروق صاحب 2 سوال, کس نے آپ کو جے یو آئی سے اتحاد سے روکا؟ اسلم غوری صاحب کا سوال. دوسرا بھی اسلم غوری صاحب کا سوال کہ میاں صاحب خاموش کیوں ہیں, ذرا جلدی سے ہماری رہنمائی کر دیجیے, وقت کم ہے. میرا خیال ہے, میں تفصیل میں نہیں جاتا, کہیں مطالبات کچھ کم ہوئے, کہیں کم ہوئے, کہیں زیادہ ہوئے,
वहाँ मामला जो है वो बेल वो अपना मंडे नहीं चढ़ी, फिर बात इस पे कर लेंगे किसी वक्त। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि पहले ये होता है कि वजीर आजम बन जाए, काबीना बने, उसके बाद जो मंशूर है उन पर अमल दरामद हो। मुश्किलात बहुत हैं, IMF के पास जाना, उसकी शराइत पर अमल दरामद, उसके अपने असरात होंगे, और ये हमारा ये जो गवर्नमेंट मखलूत बनने जा रही है उसका इम्तहान है कि वो आवाम को रिलीफ भी दे, मईशत को भी ठीक करे, और 5 साल में मुल्क को अपने कदमों पर खड़ा करे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस इम्तहान में सुरखरू। ठीक, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, ये उम्मीद क्यों नहीं रखी जा सकती, आपके जितने मर्जी इख्तिलाफ हों, कि मईशत के लिए सारे मिल जाएं और एक मिसाक मईशत तय कर लें कि हम लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये मईशत की दुनिया की ये बुनियादी आपकी बात समझ गया। बोन ऑफ कंटेंशन ही यही मैशत है। ये मैशत को लूट कुसूट करके अपनी हवेलियों के अंदर लेके जाना चाहते हैं। हमारी जमात या अगर हमारा कायदा है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए बात करता है। ये तो कैसे ये बात मैशत। ज़फ़र अली शाह साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, असलम गौरी साहब, आपका और ज्ञान चंद साहब सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहे। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, आपने गुफ्तगू सुनी। अल्लाह हाफ़िज़।